الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ظاہری گناہ پروگرام لیے حاضر ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ایک بڑا ہی اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المومنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں جو باتیں بیان کروں گا اس پر عمل کروں گا، آپ بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جن چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم پروگرام لے حاضر ہو رہے ہیں، اور ظاہری گناہ ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ اس سے ہی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری چیزوں پر اور بہت ساری باتیں ہم جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے جو ایپیسوڈ گزرے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نماز قضا کرنا۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، نماز قضا کر دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں نا کہ ہنس ہنس کے نماز قضا کر دیتے ہیں، اور ان کے ماتھے پر شل تک نہیں آتے، نماز قضا ہونے کا وہ نوٹس نہیں لے رہے ہوتے، گراکی میں مصروف رہ کر نماز قضا کر دیتے ہیں، انہیں کوئی فکر بھی اس کی نہیں ہوتی۔ کسی فنکشن میں چلے گئے، نماز کا وقت آ گیا، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ یا بعض وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر میں ایسے وقت میں فنکشنز رکھتے ہیں، شادی یا دیگر تقاریب وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس وقت میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور لوگ ان کے یہاں شریک ہونے کی وجہ سے نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو واقعی پکا نمازی ہوتا ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی، وہ جہاں بھی ہو نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے نماز قضا کرنا، اور اس کی طرف آج آپ کی توجہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نماز قضا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ناظرین اس کو سمجھتے ہیں۔ نماز کو اس کے وقت میں ادا نہ کرنا نماز قضا کرنا کہلاتا ہے۔ اب اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز قضا کرنے کی مثال کیا ہے۔ ابھی جس شہر میں میں حاضر ہوں، یہاں پر نماز ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:29:52، اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4:26:24۔ تو اگر کسی نے اس دوران نماز ظہر ادا نہ کی تو یہ نماز قضا کرنا کہلائے گا۔ یہ جو ٹائمنگ میں نے آپ کو بتائی، یہ جو پورا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس دوران یہ جو وقت ہے یہ نماز ظہر کا وقت ہے۔ اب اگر اس میں کسی نے نماز ظہر ادا نہیں کی اور وقت عصر شروع ہو گیا تو اس کی نماز قضا ہو گئی۔ نماز قضا کرنے کے متعلق مختلف احکام ہیں، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے کنفیوژن کلیئر ہونے والے ہیں۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا یہ بہت سخت گناہ ہے ناظرین۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھیں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ جب ہی یعنی اسی وقت صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف یوں کر لیں گے تو نماز معاف ہو جائے گی، جو قضا ہوگی اس کو نہیں پڑھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ توبہ بھی کرنی ہوگی اور جو قضا ہو گئی ہے اسے ادا بھی کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو عقل سلامت ہونے اور قدرت رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر نماز یا روزہ چھوڑے، ہرگز وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص وہ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہیں یا اللہ کا ولی ظاہر کرے، یا لوگ اسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ فرض روزے چھوڑ رہا ہے، نماز قضا کر رہا ہے، تو ایسا شخص ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نماز سے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، روزہ رکھ کر تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قربت دلانے والے کام ہی اگر وہ چھوڑ کر بیٹھا ہے تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی
جو ہے اس کو توجہ میں رکھا جائے۔ اسی طرح فقہاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہوگی، سوتے میں یا بھولے سے ایسا بھول گیا کہ نماز کا ٹائم ہی اس کو یاد نہ رہا اور نماز قضا ہوگی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے یا یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایک اہم مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جب جانے کہ اب سویا، جب اسے اس بات کا احساس ہو جائے، جب اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں اب سویا تو نماز جاتی رہے گی، اس وقت سونا اس کے لیے حلال نہیں، مگر اس کے ساتھ کوئی ایسا فرد ہے جو اسے کہے کہ میں تمہیں جگہ دوں گا اور قابل اعتماد ہے اور اس کو جگہ بھی دیتا ہے تو پھر حرج نہیں ہے۔ ورنہ یہ مسئلہ یاد رکھیے، وہ لوگ جو لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں، دیر رات تک جاگتے ہیں، اب ایسے وقت میں سو رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے اور میں اگر ابھی سو گیا تو فجر میں اٹھ نہیں پاؤں گا، نماز میری قضا ہو جائے گی، تو اب اس کا سونا گناہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، اور اگر اس کے پاس کوئی جگانے والا بھی نہیں ہے تو پھر اب اسے ظاہر ہے کہ نماز کا انتظار کرنا چاہیے، نماز فجر ادا کرے اور پھر اس کے بعد آرام کرنے کی ترکیب ہونی چاہیے۔ تو یہاں ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو لیٹ نائٹ تک موبائل چلاتے ہیں یا بستر پر آ تو جاتے ہیں اور پھر 2 3 گھنٹے یا دیر رات تک موبائل پر اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک دیکھے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں ان کے اسی کام میں گزر جاتے ہیں، ان کو خیال نہیں رہتا، اور فجر کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تب ان کی آنکھوں میں نیند آنے لگتی ہے اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اور اب یہ نیند کی آگوش میں چلے جاتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اب ان کا نماز قضا کرنا یعنی اب نہیں جاگ پاؤں گا، یہ پتہ ہونے کے بعد بھی سونا یہ گناہ ہے۔ جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر اس کے لیے جائز ہے، لہٰذا کاروبار بھی کرتا رہے اور جیسے جیسے یہ فرصت پائے، وقت ملتا چلا جائے تو اپنی قضا نمازوں کو بھی پڑھتا چلا جائے، قضا نمازیں بھی ادا کرتا جائے، کہ یہ بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں، نمازیں ضائع کیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اللہ اکبر! غی کیا ہے ناظرین؟ بہت سارے لوگوں نے شاید پہلی بار سنا ہوگا۔ غی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ غی جو ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ وہ آپ سوچیں کہ وہ کیسی جگہ ہوگی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اس کو نہ دیکھیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم کی وادیاں بھی اس کی گرمی سے پناہ مانگتی ہوں، وہ کیسی جگہ ہوگی۔ ناظرین اکرام، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، پارہ 30 سورۃ الماعون آیت نمبر 4-5 میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس حوالے سے کچھ باتیں لکھی، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ نماز سے غفلت کی چند صورتیں، اب ان باتوں کو سنیں اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان میں سے کہیں میرا ذکر تو نہیں ہو رہا۔ جیسے پابندی سے نماز نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر با جماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا، یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں۔ جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ البتہ یہ صورتیں اس وعید میں
داخل نہیں جو ماقبل آیت میں آپ کو بیان کی گئیں۔ ناظرین، کتاب الکبائر میں منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے قریب سے گزرے تو ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جو بھی بندہ نماز اپنے وقت میں ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو انہیں وقت گزار کر ادا کرے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم فرماؤں گا، اور اگر چاہوں گا تو اسے عذاب دوں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، آج رات 2 شخص یعنی جبرائیل و میکائیل علیہم السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے یعنی سر کے پاس ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے یعنی بار بار پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے، ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے ان فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دیکھنے کے بعد فرشتوں نے عرض کی، پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یعنی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر میں سزا دیے جانے کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتے، سر میں سزا دی جا رہی تھی نا، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے، چونکہ وہ نماز کے وقت سو جاتا تھا اور نیند کی جگہ سر ہے، اس لیے اسے سر میں سزا دی جا رہی تھی۔ علامہ ابن حبیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چونکہ اس نے سب سے اعلیٰ چیز قرآن کریم چھوڑ دیا تھا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے سب سے اعلیٰ عضو سر میں سزا دی جا رہی تھی۔ تو ناظرین، جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کو جہنم میں جانے کا حکم بھی دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ پاک اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا، وہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ مسجد میں جب نماز کے لیے جاتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں، شاید آپ نے بھی یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ نماز کی جماعت ہو جانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ آ ہی رہے ہوتے ہیں، نمازیں ان کی جماعت نکل چکی ہوتی ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز اس کے وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، وقت کو گزار کر پڑھتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے، محض سستی، غفلت، کوتاہی اور کاروبار اور مال کی حرص کی وجہ سے وہ جماعت کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہو پاتے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہیں وہ لوگ جو اللہ پاک کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا میں 2 طرح کے لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک تو وہ جو اللہ پاک کی سچی قسم کھاتے ہیں،
لیکن ان کا تکیہ کلام بن گیا ہے، یعنی بات بات پر اللہ کے نام کی قسمیں کھانا۔ اللہ کی قسم، با خدا یہ چیز بالکل صحیح ہے، با خدا میں نے اتنے میں ہی خریدی ہے، با خدا میں اس میں کوئی پروفٹ نہیں کما رہا، اللہ کی قسم میں آپ کو کوئی غلط چیز نہیں دے رہا، اللہ کی قسم اتنے میں مجھے گھر میں پڑا ہے۔ یہ بعض تاجر جو ہوتے ہیں ان کا تکیہ کلام ہو جاتا ہے، بات بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ بار بار قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے، دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں، انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کی قسم کھانا، ایک مسلمان آپ کی قسم پر اعتبار کر کے وہ چیز خرید رہا ہے اور آپ جو ہے وہ قسم کھا کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور کمزور چیز بیچ رہے ہیں اور ایسی چیز بیچ رہے ہیں جس میں ملاوٹ ہے، یا وہ چیز جس پر پیسہ پورا لے رہے ہیں، زیادہ لے رہے ہیں اور کمزور چیز دے رہے ہیں، تو اس میں تاجروں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، تو ناظرین، ہم سن رہے تھے نماز قضا کرنے سے متعلق علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 1279 ہجری میں ہوئی، شرح برزخ میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک امیر زادی یعنی مالدار کی لڑکی کا انتقال ہوا۔ بڑی توجہ سنیے گا اس واقعے کو، بڑی عبرت ہے اس کے اندر۔ امیر زادی کا انتقال ہوا، بعد جان نکلنے کے جب اس کی روح نکل گئی تو حسب دستور لوگوں نے اس کی لاش کو چادر سے ڈھک دیا۔ پھر جب واسطے تجہیز و تکفین کے یعنی میت کے کفن دفن کے انتظام کے لیے چادر کھولی تو کیا دیکھا کہ ایک کالا سانپ اس کے منہ میں کاٹ رہا تھا اور اس کے سارے بدن سے لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے چاہا کہ اس سانپ کو ماریں۔ اس میت کے باپ نے کہا کہ یہ سانپ ایسا نہیں ہے کہ مارنے سے چلا جائے، یہ سانپ غضب الہی کا معلوم ہوتا ہے۔ بعد اس کے اس نے سانپ کے متصل یعنی نزدیک جا کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو خدا کے حکم سے آیا ہے، لیکن ہم لوگ بھی مامور یعنی حکم کیے گئے ہیں اس بات کے موافق یعنی مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کریں اس میت کی۔ اگر تو ہم کو اتنی مہلت دے کہ ہم یہ سنت بجا لائیں تو اچھی بات ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سانپ اس لڑکی سے الگ ہو کر گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھا۔ جب اسے غسل دے کر کفن پہنایا اور چار پائی پر لٹایا گیا اور چاہا کہ جنازہ اٹھائیں تو وہ سانپ جھپٹ کر پھر اس میت سے ویسے ہی لپٹ گیا جیسا کہ وہ پہلے لپٹا ہوا تھا اور وہ میت کے ساتھ ہی دفن ہوا۔ لوگوں نے اس لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ کون سا گناہ یہ لڑکی کیا کرتی تھی کہ اس کے سبب ایسے عذاب شدید میں جو ہے یہ مبتلا ہو گئی اور اس کا عذاب بھی نمایاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اور تو کوئی گناہ یہ نہیں کرتی تھی مگر کبھی کبھی نماز قضا کر دیا کرتی تھی۔ بے نمازی کی نحوست ہے بڑی، بے نمازی کی نحوست ہے بڑی، مر کے پائے گا سزا بے حد کڑی۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ایک اور عبرت والا واقعہ سنیے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹے تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی، پیسوں کی تھیلی تو قبر میں گر گئی ہے، لہٰذا تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر کو اس نے کھودنا شروع کیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے، وہ کون سے اعمال کرتی تھی؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور وقت گزار کر نماز پڑھا کرتی تھی، جان بوجھ کر نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے جنت کے طلبگاروں، ایف جین چینل کے ناظرین، گھبرا کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج ہم کو دنیا کی آگ سے کس قدر خوف آتا ہے۔ اگر کسی مکان میں آگ لگ جائے تو اس میں رہنے والے تو درکنار قرب و جوار یعنی اس کے آس پاس والے گھبرا گھبرا کر گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ چلیے آگ کی بات چھوڑیے، ذرا گرمی ہی کی شدت
بڑھ جائیں تو ہمارا حال برا ہو جاتا ہے، کسی کروٹ چین نہیں ملتا۔ 100 کروڑ افسوس، ان تجربات کے باوجود بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے، ہم گناہ سے باز نہیں آتے۔ اسلامی بہنیں گھر کے کام کاج کے نام پر نماز قضا کر دیتی ہیں، کبھی برتن دھونے کے نام پر، کبھی مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کے نام پر، تو کبھی بچوں کو سنبھالنے کے نام پر نماز قضا کر دیتی ہیں۔ اور پھر اگر گھر میں کوئی سمجھائے، نماز کی پابندی کا ذہن دے، تو اسے یہ کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ نماز پڑھیں یا گھر کے کام کریں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جرأت والا جملہ ہے، یہ کیسی جرأت والی بات ہے۔ نماز، جس نے آپ کو نماز کی ترغیب دلائی، نماز اس نے آپ پر فرض نہیں کی، نماز آپ کے رب نے آپ پر فرض کی ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ 10-15 منٹ، 20 منٹ کا کام، 15-20 منٹ کی عبادت نماز، ٹھیک ہے، اور اس میں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، یعنی ہر عضو کے ذریعے شکر ادا کرنا ہے۔ ہر عضو جو ہے وہ اللہ کا، یوں کہہ لیجئے کہ پریکٹیکلی شکر ادا کر رہا ہے، آپ نے سب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ تو یہ کچھ دیر کے لیے کام کاج سے فارغ ہو کر جیسی اذان ہو جائے، ہمیں نماز کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ اسلامی بہنیں اس بات پر توجہ فرمائیں، وقت پر نماز ادا کریں۔ سیریل دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور ادھر ادھر کی چیزیں ڈھونڈنے کا ٹائم ہوتا ہے، آن لائن کچھ منگانا ہے تو آپ کے پاس ٹائم نکل آتا ہے، شاپنگ کرنی ہے تو ٹائم نکل آتا ہے، پھر آن لائن ہی میں اپنے لیے کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو نئی نئی چیزیں تلاش کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو وقت پہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور یہی ہمارا آج کا اہم ترین ٹاپک ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ گھر کے سارے ہی افراد نمازی بن جائیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا دیں۔ اذان سے پہلے اللہ کرے ہمارے گھروں میں نماز کی تیاریاں شروع ہو جائیں، اسلامی بھائی مسجد میں نماز پڑھیں، اسلامی بہنیں گھر میں مصلی بچھائیں اور نماز کا اہتمام فرمائیں۔ کیسی رحمتوں کا نزول ہوگا، کیسی مشکلیں آسان ہوگی، روزی میں کتنی برکت ہوگی۔ تو خیر، اللہ پاک کرم فرمائے۔ نماز قضا ہونے کے بھی کچھ ریزنز ہیں، میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کس وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کو توجہ میں رکھ لیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کرے گا تو وقت پر نمازیں ہماری ہوتی رہیں گی۔ جیسے بے نمازیوں کی صحبت، بے نمازیوں کی جو صحبت ہے نا، یہ بھی نماز قضا کرنے میں معاون و مددگار ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر، آپ اگر نمازی ہیں بھی لیکن آپ کے دوست بے نمازی ہیں، اب ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اگر آپ ان سے کہیں گے نا کہ میں آتا ہوں نماز پڑھ کر، تو کہیں گے بھائی گیم تو پورا کر کے جا، کھیل تو پورا کر کے جا، اپنی باری تو پوری ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بال پھینکنے والا کرکٹ کھیل رہا ہے، بال پھینک رہا ہے، تو اب اس کا اوور تو پورا کر کے جا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو پابند کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی گیم پورا کر کے جا، نماز پڑھنا ہے وہ تیرا میٹر ہے، ہمارا کام پورا کر کے جا۔ نمازیں پڑھنے کے لیے جانے نہیں دیتے بعض دوست۔ اچھا، اب آ بھی گئے نا تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے آ بھی جاتے ہیں تو ان کا دل دوستوں میں لگا رہتا ہے کہ دوست انتظار کر رہے ہوں گے، نماز میں ہو کر بھی وہ دوستوں کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اسی طرح سستی و کاہلی، پھر مال جمع کرنے کی حرص، یہ بھی جو ہے زیادہ مالدار ہو جاؤں، پیسہ زیادہ جمع کر لوں، اور اسی حرص میں، مال جمع کرنے کے لالچ میں، حرص میں یہ نماز قضا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہیں کھیل کود میں اور فضول کاموں میں کثرت سے مشغولیت کی وجہ سے جو ہے یہ نماز قضا کر دیتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے۔ لا یعنی کام کسے کہتے ہیں؟ وہ کام کہ جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے نہ دین کا فائدہ مل رہا ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لا یعنی کام۔ تو مسلمان کے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ کہ وہ ایسے کاموں کو بھی چھوڑ دے۔ تو اب یہاں تو بات چل رہی ہے نماز کی، اہم ترین عبادت نماز، یہ کیسے کسی مسلمان کی قضا ہو سکتی ہے؟ سوتے سوتے، بیٹھے بیٹھے، کھانے بیٹھے تو ایسے بیٹھے کہ اب نماز کا وقت آ کر گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ویک آف میں ہوٹلنگ کے لیے جاتے ہیں بعض لوگ، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ویسے راستے میں قضا کر دیتے ہیں، یا پھر کئی کلومیٹر دور جاتے ہیں ہوٹلنگ کرنے کے لیے، اور ایسے وقت نکلتے ہیں کہ نمازیں ان کی قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ان کے پورے فرینڈ سرکل میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان کو گھڑی دکھائے کہ بھائی نماز کا وقت آ گیا،
نماز کا وقت آ گیا، اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا۔ ہاں، رات کو اٹھ کر اگر 4 بجے ان کو جم جانا ہے تو بے شک یہ اٹھ جائیں گے، وقت پر چلے جائیں گے۔ ان کو کوئی فلائٹ پکڑنی ہے، ان کو اگر ٹرین پکڑنی ہے، کوئی کسی جگہ پہ سفر میں جانا ہے، ان کو ٹائم پر آفس میں پہنچنا ہے، وہ سارے ٹائم کی پابندی ہے۔ اسی طرح اللہ کرے کہ ہم نماز کے وقت کی پابندی کرنے والے بن جائیں اور وقت پر نمازیں پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے ایپیسوڈ کے آخر میں پابند نماز بننے کے بھی کچھ طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پابند نماز نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ پابند نماز جو خود نمازوں کے پابند ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیے تو انشاء اللہ الکریم نمازوں کی پابندی کرنے میں مدد ملے گی، اور جو بے نمازی ہیں انہیں چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل پڑھیے، نماز کی برکتیں پڑھیے، اور نماز نہ پڑھنے کے عذابات پڑھیے۔ اس سے بھی انشاءاللہ الکریم نماز کی پابندی کرنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ جو رزق قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا، اور تقدیر سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا مال جمع کرنے کی حرص میں نماز سے غفلت برتنا یہ سراسر خسارہ، نقصان ہے۔ خود کو فائدہ مند اور ضروری کاموں میں مصروف رکھیے، غیر ضروری کاموں سے اپنا پیچھا چھڑا لیجئے۔ اس طرح انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کی سعادت ملے گی۔ تو اے ناظرین، ایف جن چینل کے ناظرین، کیا ہی اچھا ہو کہ آج کا ایپیسوڈ یہ دیکھ کر ہم سب نمازوں کے معاملے میں مضبوط ہو جائیں، کہ حقیقت تو دور کی بات ہے، خواب میں بھی ہماری نمازیں قضا نہ ہوں، ہمارے گھر کا بچہ اللہ کرے نمازی بن جائے، سنتوں کا پیکر بن جائے۔ اس کے لیے اپنے گھر میں ماحول بنائیں، کوئی تو ایسا ہو جو مل کر ماحول بنائے۔ اسلامی بہنیں کوشش کریں اپنے بچوں کو، بچیوں کو نمازی بنائیں، اسلامی بھائی اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، گھر میں نماز کی تاکید کریں۔ اس طرح سب مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والوں میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے، نماز قضا کرنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ سے ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، بکلیٹ ہے، جس کا نام ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ یہ آپ حاصل کر لیں تاکہ جو نمازیں زندگی میں قضا ہو گئی ہیں اور اگر زیادہ تعداد میں ہیں تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم کم وقت میں زیادہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں، چونکہ اس کا بھی جلد سے جلد ادا کرنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا، سیکھا ہے، تو اس رسالے کو پڑھ لیجئے اور قضا نمازوں کے متعلق معلومات حاصل کر کے جن جن کے ذمہ نماز قضا ہیں ان کو ادا کر لیں۔ لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ جو نماز قضا ہو گئیں اس پر لوگوں کو بتانے کی بجائے کہ میری نمازیں اتنی قضا ہو گئیں، اب میں قضا نمازیں پڑھنے لگی ہوں، تو یہ اظہار کیے بغیر خاموشی کے ساتھ نمازیں جو ہیں ان کو ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کو ادا کرنے میں آپ کی مدد بھی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل یہ نمازیں ادا بھی ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم بھی عطا کرے، نیکیوں میں ہمارا دل لگائے۔ ایف جن چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا